پچھلے جمعۃ المبارک کو ان لوگوں کا ذکر کیا گیا جو بندے دنیا میں اپنی خواہشات کی مان کر گزارتے ہیں، اپنے نفس کے پیچھے چلتے ہیں اور اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں، امید رکھتے ہیں، لیکن گناہوں کو نہیں چھوڑتے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا الکیس من دان نفسا وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسا ہواها وتمنى علی اللہ۔ اوے لوگو، عقل مند انسان وہ ہے جو اپنے اللہ کو راضی کرتا ہے۔ من دان نفسا، اپنے نفس کو وہ کنٹرول کے اندر رکھتا ہے، اور اسے جب وہ باغی ہونے کی کوشش کرتا ہے، جب وہ بھاگنے کی کوشش کرتا ہے، اس کی لگام کو پکڑ کر اللہ کے بتائے ہوئے رستوں پر چلاتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا الکیس، یہ آدمی دانا ہے، عقل مند ہے۔ اور العاجز، بے وقوف آدمی وہ ہے کہ من اتبع نفسا، جو ہر وقت اپنے نفس کے پیچھے چلتا ہے۔ ان النفس لامارۃ بالسوء، اور اللہ نے فرمایا نفس جو ہے نا، یہ اندر والا جو انسان ہے، یہ تو ہمیشہ بندے کو برائی کا حکم کرتا ہے۔ یہ تو بندے کو کس کا حکم کرتا ہے؟ برائی کا۔ اس برائی کا پھر کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا۔ اللہ فرماتے ہیں جب قیامت کا میدان لگے گا، جس میدان کے اندر تمام انسانیت جمع ہوگی، حضرت آدم سے لے کر قیامت تک آنے والے آخری انسان تک تمام کے تمام لوگ وہاں پر موجود ہوں گے۔ کفار و مشرکین بھی اس محفل کے اندر، اس میدان کے اندر، اس دن کے اندر وہاں اللہ کی عدالت کے اندر موجود ہوں گے۔ مومنین بھی وہاں، عیسائی بھی وہاں، یہودی بھی وہاں، دنیا کا ہر طبقے کا انسان وہاں پر موجود ہوگا۔ جس کو انسانیت کا لقب مل گیا، جو ان سے پیوند ہو گیا، جو حضرت آدم کی اولاد سے جڑ گیا، جو حضرت آدم کے نسب سے پیوست ہو گیا، وہ یہ نہیں ہو سکتا کہ اس دن غائب ہو جائے۔ کل جہان وہاں پر اس میدان معاشر کے اندر موجود ہوگا۔ اللہ جلوہ فروز ہوں گے اور ساری زمین اللہ کے نور سے جگمگا اٹھے گی۔ اس وقت اللہ حکم دے دیں گے، او میرے فرشتوں، او لوگوں کے اعمال نامے لکھنے والوں، جن کو میں نے اپنے بندوں کی نگرانی پر مقرر کیا تھا، آؤ میرے ان تمام بندوں کے اعمال ناموں کو لے کر ان کے ہاتھوں کے اندر پکڑا دو۔ تمام بندوں کے ہاتھوں کے اندر فرشتے آ کر ہر بندے کا اعمال نامہ اس کے ہاتھ کے اندر دیں گے۔ اس وقت تمام لوگ یہ کہیں گے مالی ھذل کتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها۔ ہائے ہمارے اس اعمال نامے کو کیا ہو گیا ہے، اس نے ہر چھوٹی بڑی چیز، ہر چھوٹا بڑا عمل اپنے اندر شمار کر رکھا ہے۔ جو بھی ہم نے زندگی کے اندر کیا، چاہے وہ گناہ کا کام تھا یا نیکی والا عمل تھا، وہ بڑا تھا یا چھوٹا تھا، آج وہ سارے کا سارا ہمارے اس اعمال نامے کے اندر موجود ہے۔ کوئی چیز اس سے باہر نہیں ہے، کوئی ہمارا عمل، کوئی ہماری حرکت اس عمل نامے سے باہر نہیں گئی۔ ہم نے آخرت کو بڑا آسان سمجھا ہوا ہے، یہ حقیقت ہے۔ کچھ تو وہ ہیں جو پھونکوں کے انتظار کے اندر ہیں کہ بس پھونک لگے گی اور جنت کا ٹکٹ ہمیں مل جائے گا۔
کچھ پھونکوں والے ہیں اور کچھ وہ ہیں جو کہتے ہیں بس جناب ہم موحد ہیں، اللہ کی توحید کو ہم نے مان لیا، اب اس کے بعد نہ ہم نے اللہ کی ماننی ہے نہ اس کے علاوہ کسی اور کی ماننی۔ ایک طبقہ وہ ہے، میرے بھائیوں نہیں، نجات دو چیزوں کے اندر ہے، ایک ایمان اعتقاد بالحق کا اور دوسرا اعمال صالحہ۔ جب ان دو چیزوں کے تم بین رہو گے پھر تم صراط مستقیم پر ہو، جب ان میں سے تم ایک چیز کو اپنا کر دوسری چیز کو چھوڑ دو گے تو تم صراط مستقیم پر نہیں ہو۔ کامیابی یہ نہیں ہے کہ آپ اللہ کی توحید کے قائل بن جائیں، عقیدہ آپ کا ٹھیک ہو اور اعمال سے آپ دستبردار ہو جائیں۔ عمل کرنا آپ چھوڑ دیں، نماز پڑھنا آپ چھوڑ دیں، حج آپ کر نہیں رہے، زکوٰۃ دینے کے لیے آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، تو یہ طریقہ جو ہے یہ بھی نجات کا نظریہ۔ ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام کے اندر جب داخل ہونا ہے تو پورا ہونا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، ایمان والو جب اللہ کی طرف لوٹنا ہے، اللہ سے توبہ کرنی ہے، توبۃ نصوحا، پھر درمیانی کوئی رستہ نہیں ہے، پکی توبہ کرنی ہے۔ بہرحال ہر بندے کو اس کا اعمال نامہ مل جائے گا، ادھر رب کائنات اعلان کریں گے، اے گناہگار بندو، اے گناہ کرنے والو، میری نافرمانیاں کرنے والو، آج میرے بندوں سے جدا ہو جاؤ، علیحدہ ہو جاؤ۔ جنت والے علیحدہ ہو جائیں گے، جہنم والے علیحدہ ہو جائیں گے، دو حصوں کے اندر انسانیت تقسیم ہو جائے گی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَسِیقَ الَّذِینَ کَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا، اللہ ان کے گروہ بنا دے گا، جو بندہ جس گناہ کے اندر مبتلا ہوا اسے اسی جماعت کے ساتھ کھڑا کر دیا جائے گا، اسی جماعت کے ساتھ۔ سود خوروں کی علیحدہ گروپ، رشوت خوروں کا علیحدہ، قبروں کے پجاریوں کا علیحدہ، بتوں کی پوجا کرنے والوں کا علیحدہ، غیر اللہ کے نام پر نظر و نیاز دینے والوں کا علیحدہ ہیں۔ یہ مختلف گروپ ہوں گے، جو خدا کے منکر ہیں ان کا اپنا گروپ، مشرکین کا اپنا، اور عیسائی جو اللہ کے نافرمان بنے، ہمارے پیغمبر پر ایمان نہ لائے، یہودی جو اللہ کے نبیوں کو قتل کرنے کے درپے ہوئے، یہ جتنی نافرمان گروہ اور جماعتیں ہوں گی، ہر بندہ اپنے طبقے کے اندر کھڑا ہوگا جہنم کے اندر تیار، جہنم میں جانے کے لیے ہر بندہ اپنے گروہ اور اپنی جماعت کے اندر ہوگا۔ اور سب سے نچلے طبقے کے اندر جو جہنم میں ہوں گے وہ ہوں گے جو منافقت کرتے، ذو وجہین، دو چہروں والا۔ بہرحال وَسِیقَ الَّذِینَ کَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا، گروہ در گروہ جہنم کے اندر ان کو لایا جائے گا، ان کے لیے جہنم کے دروازے کھول دیے جائیں گے اور ان کو حکم دے دیا جائے گا کہ جاؤ، دنیا کے اندر تمہارے پاس ڈرانے والے آئے، اللہ نے نصاب بھیجا تمہاری ہدایت کے لیے، تم نے تمام اسباب ہدایت کو ترک کر کے اپنی مرضی سے گمراہی کا رستہ اختیار کیا، اب جاؤ جہنم کے اندر داخل ہو جاؤ، جہنم کے دروازوں کو کھول کر ان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت کے اندر ان کو جہنم کے اندر داخل کر دیا جائے گا۔ اس کے مقابلے میں وہ لوگ ہوں گے جن کے بارے میں اللہ کا قرآن کہتا ہے وَسِیقَ الَّذِینَ اتَّقَوْا، ایک وہ جماعت ہوگی، وہ گروہ ہوں گے، وہ جماعتیں ہوں گی، اتقوا ربهم الى الجنت زمرا، وہ تقوی والے لوگ ہوں گے، پرہیزگاری والے لوگ ہوں گے، جنہوں نے پوری زندگی بچ بچ کر گزاری، اللہ سے ڈرتے ڈرتے گزار دی۔
اللہ سے ڈرتے حل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا۔ اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا اوے میرے بندے تو کیوں تکبر کرتا ہے، تو کیوں غرور کرتا ہے، میں اللہ تجھے کہتا ہوں، میں اللہ تجھے بتاتا ہوں۔ اے انسان ایک وقت تو تیرا وہ تھا جب تیرا نام و نشان ہی نہیں تھا، شیئا مذکورا، تو نام کے قابل ہی نہیں تھا، تیرا کوئی وجود نہیں تھا، تیرا کوئی نشان نہیں تھا، تیرے کوئی تاثرات نہیں تھے۔ انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا۔ پھر میرے بندے تو میری قدرت دیکھ، میری کاریگری دیکھ، میں نے تجھے امشاج نطفۃ امشاج، ایک دو رنگوں والا، دو طریقوں والا، دو رنگوں والے قطروں سے بنا کر تجھے انسان بنایا، نبتلیہ، پھر ہم نے تیری حیات کو بدلا، پہلے نطفہ، پھر اس سے خون، پھر اس خون سے لتھڑا، پھر اس کے اندر ہڈیاں، اور پھر ان ہڈیوں پر گوشت، اور پھر اے انسان ایک وقت یہ آیا فجعلناہ سمیعا بصیرا، اے میرے بندے ہم نے تجھے سمیع بھی بنا دیا، بصیر بھی بنا دیا، تو سننے والا بن گیا، تو جاننے والا بن گیا، تو دیکھنے والا بن گیا۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا۔ اللہ نے فرمایا پھر ہم نے تجھ کو ہدایت کا رستہ دکھا دیا، تیری لگامیں تیرے کندھوں پر ڈال دیں اور کہا اے میرے بندے یہ ہدایت کا رستہ ہے، اب تیری مرضی ہے، اس پر چل کر میرا شکر گزار بندہ بن جا یا اس سے ہٹ کر میرا ناشکرہ بن جا۔ انسان کو اللہ نے راہ دکھا کر بے اختیار نہیں بنایا، اختیار دے دیا کہ میرے بندے اب تیری مرضی ہے، تو جس طرح چاہے کر سکتا ہے، تجھے کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ لیکن یہ بات اپنے ذہن کے اندر رکھنا کہ جب تو صراط مستقیم سے ہٹ کر دوسرے رستوں پر چلنے کی کوشش کرے گا تو سیدھا ہلاکت کے دروازے پر جا پڑے گا۔ برہر وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا، ان تقوی والے لوگوں کو اللہ جنت میں جانے کا حکم کر دیں گے کہ جاؤ گروہ در گروہ جنت کے اندر داخل ہو جاؤ۔ میرے بھائیوں جب جنتی جنت کی طرف جائیں گے رستے کے اندر ایک اللہ نے حوض قائم کر دیا ہے، ایک کنواں بنا دیا ہے، جس کنویں کے برتن چاندی کے ہیں اور اس نہر کے برتن اور اس کنویں کے برتن چاندی کے ہیں، اور اس کے گرد جو اللہ نے پتھر لگا دیے وہ زمرد کے ہیں، وہ مرجان کے ہیں، بڑے قیمتی قیمتی پتھر لگا دیے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے نام دے دیا حوض کوثر کا۔ کس کا؟ حوض کوثر کا۔ کوئی بھی جنتی اس کا پانی پیے بغیر جنت کے اندر داخل نہیں ہوگا۔ دراصل میرے دوستو اللہ تعالیٰ نے جس طرح ہمارے پیغمبر کا مقام دنیا کے اندر اعلیٰ اور عرفہ بنایا، دنیا کے اندر اللہ نے ہمارے پیغمبر کا مقام انتہائی اونچا بنایا، اس کا اللہ رب العزت وہاں اخروی جہان کے اندر بھی ظہور کریں گے تاکہ اللہ تعالیٰ کی وہ بات سچی ثابت ہو جائے، اس کے اندر کاملیت آ جائے، وہ بات اور قول اکمل بن جائے کہ جو اللہ نے فرمایا تھا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ اے میرا پاک پیغمبر لوگ تو تیرا نام و نشان مٹانے کا سوچتے ہیں، لیکن میں اللہ جو تمام جہانوں کا رب ہوں، جو تمام جہانوں کو پیدا کرنے والا ہوں، اور میں وہ اللہ جو ہر چیز کا خالق ہوں، میں کہتا ہوں نام و نشان تو مٹانا بڑی دور کی بات ہے۔ وَرَفَعْنَا
لک ذکرک، ہم تیرا نام اتنا اونچا کر دیں گے اے میرا پاک پیغمبر، تیرے نام کو ہم وہ بلندیاں دے دیں گے، تیرے نام کو ہم وہ مقام عطا کر دیں گے کہ جہاں پر میرا پاک پیغمبر میرا نام لیا جائے گا وہاں پر آپ کا نام لینا ضروری ہو جائے گا۔ یہ میں اللہ دنیا کے اندر بھی کر کے دکھاؤں گا، آخرت کے اندر بھی کر کے دکھاؤں گا، کیونکہ میرا پاک پیغمبر اعطیناک الکوثر، اس لیے میرا پاک پیغمبر کہ میں نے تجھ کو خیر کثیر عطا کیا ہے، وہ خیر کثیر دنیا میں بھی اس کا وافر حصہ آپ کو ملے گا اور آخرت میں بھی آپ کو اس کا وافر حصہ ملے گا۔ وہ خیر کثیر جو ہے وہ دنیا میں بھی آپ کو وسیع و عریض طریقے کے ساتھ اللہ عطا کرے گا اور آخرت میں بھی اللہ اسی طرح آپ کو دے گا۔ وہ خیر کثیر کا ایک حصہ کیا ہے؟ حوض کوثر ہے، حوض کوثر کہ جہاں پر اللہ کے رسول جنتیوں کو جنت جانے سے پہلے اپنے ہاتھوں سے جام کوثر پلائیں گے، جام کوثر پلائیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اور کسی پیغمبر کو مقام اور منصب عطا نہیں کیا، صرف ہمارے پیغمبر کو اللہ نے عطا۔ جنتی آئیں گے اللہ کے رسول سے حوض کوثر لیں گے اور جنت میں پی کر جانے کے لیے تیار ہو کر کھڑے ہو جائیں گے، تیار ہو کر کھڑے ہو جائیں گے۔ اتنے میں کچھ وہ لوگ ہوں گے جو ہوں گے اللہ کے رسول کی امت سے، لیکن فرشتے انہیں جکڑ کر جہنم کی طرف لے کر جا رہے ہوں گے۔ توجہ کرنا، غور کرنا، اللہ کے رسول جب ان لوگوں کی طرف دیکھیں گے تو فرشتوں کو کہیں گے اصحابی اصحابی۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے، کس کی؟ بخاری شریف کے اندر صحیح سند کے ساتھ بالکل ایکوریٹ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے یہ تو میرے امتی ہیں، یہ تو میرے امتی ہیں، پھر تم انہیں جہنم کے اندر کیوں لے کر جا رہے ہو؟ فرشتے کہیں گے ایک منٹ ٹھہر جائیں، ہم آپ کو اس کا جواب دے کر پھر انہیں جہنم کے اندر لے کر جائیں گے۔ فرشتے کہیں گے انکا لا تدری، انکا لا تدری، انکا لا تدری ما احدثوا بعدک، اے اللہ کے پیغمبر لا تدری، آپ نہیں جانتے، آپ نہیں جانتے ما احدثوا بعدک، آپ کے جانے کے بعد جو انہوں نے دین کے اندر نئے نئے کام اور نئی نئی چیزیں گھڑ لی تھی۔ بخاری شریف کی روایت ہے، سند کا میں ذمہ دار ہوں، راویوں کا میں ذمہ دار ہوں، حوالے کا میں ذمہ دار ہوں۔ سن لو لوگو، فرشتوں کا عقیدہ بھی یہ ہے کہ دنیا کے جانے کے بعد اللہ کے رسول کو پچھلے حالات کا کوئی علم نہیں ہے، اس لیے وہ برملا حوض کوثر کے کنویں پر کھڑے ہو کر کہیں گے اللہ کے رسول لا تدری، آپ کو کوئی علم نہیں ہے، آپ کو یہ بات نہیں جانتے، آپ کے پاس اس بات کا کوئی علم نہیں ہے، ما احدثوا بعدک، آپ کے جانے کے بعد جو انہوں نے دین کے اندر نئی نئی چیزیں گھڑ لی تھی، ان بدعات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے جہنم میں جانے کا فیصلہ کر دیا، جہنم میں جانے کا فیصلہ کر دیا ہے۔ اللہ کے رسول پھر کیا کریں گے؟ کہیں گے کہ سحقن 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 لمن غیر بعدی، بربادی ہے اس بندے کے لیے، ہلاکت ہو اس بندے کے لیے کہ جس نے میرے جانے کے بعد میرے دین کے اندر تبدیلی کر دی تھی، میرے دین کو بدل ڈالا تھا، کچھ چیزیں اس سے نکالی، کچھ چیزیں اپنی طرف سے اس کے اندر داخل کر دی، اس بندے کے لیے میں ہلاکت کی بد دعا کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول ان کی سفارش نہیں کریں گے بلکہ ان کے جہنم کو مزید لعنت بھیج کر پکا کر دیں۔ کوئی بات سمجھ آئی ہے نہیں آئی؟ دو چیزیں سمجھ لگ گئیں، کون کون سی؟ کہ ایک عالم الغیب اللہ، پیغمبر جب دنیا سے چلا جائے پچھلے حالات کا ان کو علم نہیں۔ دوسرا، بدعت اتنا کبیرہ گناہ ہے کہ روز معاشر پیغمبر بھی ان بندوں کو دھتکار دے گا جنہوں نے دنیا میں اللہ کے رسول کے دین کے اندر تبدیلی کر دی تھی۔ یہ بات
مانتے ہیں آپ کہ بدعت جو بندہ دین کے اندر نئی چیز داخل کرتا ہے وہ گمراہی پھیلا دیتا ہے. اللہ کے رسول نے خود فرمایا کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، کہ ہر بدعت وہ گمراہی ہے اور ہر گمراہی انسان کو جہنم میں لے کر جائے گی. من وقر صاحب بدعت فقد عان علی حدم الاسلام. اوے مویدو، او توحید پرستو، سنو، اللہ کے رسول نے فرمایا جس بندے نے بدعتی بندے کی تعظیم کی، عزت کی، اس نے اسلام کی دیوار گرانے میں اس کی مدد کی. جڑے تسی آپ نال ہو کے ٹینٹ لوانے ہو، ان کی رسموں میں آپ جب شرکت کرتے ہیں 4 چاند لگانے کے لیے، اور پھر خوشی سے آ کر کہ میں روٹی تک نہیں کھا دی، یا کہتے ہیں نا جی بلادری نہ مسئلہ ہے، پھر کہہ کریے بس کچھ نہ کچھ تو کرنا پاؤں. اور جو عزت کرنے کا یہ انجام ہے، اور جو ان کے ملک کے ساتھ ان کی معاملت کرتا ہے بدعت والے کاموں میں، اس کا کیا حال ہوگا؟ اس کا کیا حال ہوگا؟ بہرحال ان گلاں بات جو کرنے والیاں ٹھیک ہے، آگے چلو. حوض کوثر کو پانی پی کر، جام پی کر جنتی جنت کا انتظار کر رہے ہوں گے کہ کب جنت کے دروازے کھلیں اور ہم جنت کے اندر جائیں. ہم جنت کے اندر جائیں. ہر بندے کی نگاہ حضرت آدم پر ہوگی کہ حضرت آدم آئیں گے تو جنت کے دروازے کھل جائیں گے اور ہم جنت کے اندر چلے جائیں گے. کچھ لوگ کہیں گے نا 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 نا، حضرت نوح آئیں گے، جنت کے دروازے کھلیں گے اور ہم جنت کے اندر داخل ہو جائیں گے. کچھ لوگ یہ کہیں گے نا 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 نا، حضرت ابراہیم نے بڑی دین کی خاطر قربانیاں دیں، اپنے آپ کو آگ کے اندر ڈال دیا اللہ کے دین کی خاطر، جب وہ آئیں گے تو جنت کے دروازے کھلیں گے. حتیٰ کہ کچھ لوگ کہیں گے نا نا، حضرت عیسیٰ بن باپ کے پیدا ہوئے، اللہ نے ان کو بڑے معجزات عطا کیے، اللہ نے ان کو بڑا مقام عطا کیا، وہ اپنے ہاتھوں سے مردوں کو زندہ کر دیتے تھے اللہ کے حکم سے، کوڑی کے مریضوں پر ہاتھ پھیرتے تھے، اللہ ان کو شفا دے دیتا تھا. مادرزاد اندھوں کی آنکھوں پر ہاتھ پھیر کے وہ اللہ سے دعا کرتے تو ان کو نظر آ جاتا تھا. حضرت عیسیٰ بڑے مقام والے ہیں، بڑے شرف والے ہیں، جب وہ آئیں گے تو جنت کا دروازہ کھلے گا. لیکن نانا نانا میرے دوستو، وہاں پر اعلان ہو جائے گا کہ جب محمد الرسول اللہ آئیں گے اور جنت کے دروازے پر دستک دیں گے، پھر جنت کا دروازہ کھلے گا، پھر جنت کا دروازہ کھلے گا. اللہ کے رسول فرمائیں گے میں جا کر جنت، اللہ کے رسول نے فرمایا میں جنت کا جا کر دروازہ کھٹکھٹاؤں گا، وہ دروازہ مجھ سے پوچھے گا من دق الباب، دروازے کو کھٹکھٹانے والا کون ہے؟ اللہ کے رسول فرمائیں گے انا محمد الرسول اللہ، میں محمد الرسول اللہ ہوں، مجھے اللہ نے بھیجا ہے اور حکم دیا ہے تجھ کو کھل جانے کا. وہ دروازہ کہے گا کہ جب سے مجھ کو بنایا گیا اس دن سے مجھے یہی حکم دیا گیا کہ جناب محمد الرسول اللہ جب تجھ کو آ کر کھٹکھٹائیں گے تو تو نے کھل جانا ہے. تو گل سمجھ آئی کو نہیں آئی؟ اللہ کے رسول جائیں گے، دروازہ کھٹکھٹائیں گے اور دروازہ کیا ہو جائے گا؟ کھل جائے. گل تو منی اج بھی پوری نہیں ہوئی، بہرحال چلو پھر موقع ملا تو وما علینا الا البلاغ.